بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ 1994 کا ہے، بالکل سچا، میرے بھائی کی آنکھوں دیکھا۔ میری رہائش پاکستان میں تھی، لیکن میری بھابھی حیدرآباد دکن کی تھی، میری خالہ کی بیٹی۔ خالہ نے بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیجا، ہم کوئی بھی نہیں گئے۔ بھائی اور بھابھی شادی میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ خالہ کا مکان 1500 گز پر بنا ہوا تھا، بڑے بڑے کمرے، بڑا سا لان۔ خالہ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی غزالہ میری بھابھی، میرا بھائی ایک ہی تھا، مجھ سے چھوٹا۔ ہم 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ ہم سب بہنیں اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب یہ لوگ خالہ کے گھر پہنچے، شدید سردی کا موسم اور رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ہم وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا، پھر کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے۔ غزالہ نے اپنا سامان سیٹ کیا، ظاہر ہے شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ سب سیٹ کرنے کے بعد شوز ریک پر رکھے۔ 1 ہفتے بعد مائیوں تھی۔ یوسف میرا کزن غزالہ سے چھوٹا تھا، وہ حافظ قرآن تھا، اور جس کی شادی ہو رہی تھی وہ یونس تھا۔ اب رضوان اور میرے بھائی کو دوسرے روز کزن کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ میرے نانا مزمل شریف کے عامل تھے۔ میری خالہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس سلسلے میں تعلق رکھتی تھیں۔ میری خالہ کے گھر میں بھی آسیب کا معاملہ تھا۔ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں تھے، لیکن اکثر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوتا تھا۔ خالہ وقتی طور پر سنبھال لیتی تھیں۔ انہوں نے رضوان سے کہا، بیٹا تمہارا بستر لگا دیا ہے، تم اس کمرے میں سونا۔ رضوان نے کہا، نہیں خالہ جان، ہم یہاں ٹھیک ہیں، میں یہیں سوؤں گا۔ خالہ کسی خاص وجہ سے منع کر رہی تھیں، مگر رضوان بضد تھے کہ نہیں، میں یہاں سونا چاہتا ہوں۔ تب غزالہ بولی، نہیں نا، آپ یہاں نہیں سوئیں۔ رضوان ہنس پڑے، وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے ہنس کر کہا، چلو آج ان لوگوں سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں۔ خالہ بھی چپ ہو گئیں۔ رضوان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ یوسف شادی شدہ تھا، یونس اور روحی غیر شادی شدہ تھے۔ رات دیر تک رضوان جاگتا رہا، کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی، لیکن جب صبح جاگے تو بیڈ اپنی جگہ پر نہیں تھا، اور رضوان بھی سرہانے کی طرف پاؤں کیے سو رہے تھے۔ وہ بولے، آپ لوگ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، کیا میری اور بیڈ کی پوزیشن چینج ہوئی اور بس؟ وہ ہنسنے لگے۔ خالہ نے کہا، تو بیٹا تم اس کو معمولی لے رہے ہو، وہ تو میں نے تمہیں حصار باندھ دیا تھا۔ خیر، ناشتے کے بعد رضوان اور یونس تینوں شاپنگ پر جانے لگے۔ رضوان نے غزالہ سے کہا، میرا کھوسا لاؤ۔ بس جناب، پورا گھر چھان مارا، ہر جگہ دیکھ لیا۔ اب رضوان کو ضد میں وہی جوتا پہننا تھا۔ آخر کہاں گیا وہ جوتا؟ جب کل اس شوز ریک پر رکھا تھا، بھلا کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ کافی دیر کے بعد رضوان کچن کی طرف گئے تو شدید غصے کے باوجود بے ساختہ ہنس پڑے۔ خالہ جان کچن کے سب سے اوپر والے سلیب پر کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ارے خالہ، کیا ہو گیا ہے؟ آپ گر جائیں گی، آپ وہاں تک کیسے چڑھیں؟ اس نے سہارا دینا چاہا تو خالہ نے مسکرا کر کھوسے نیچے پھینکے۔ ارے یہ یہاں کیسے پہنچے؟ رضوان حیرت سے کھوسوں کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی یہ میرے ہی ہیں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ یہاں ہوں گے؟ خالہ ہنستی ہوئی بڑی ٹرک سے نیچے اتریں۔ رضوان انہیں اترتا دیکھتے رہے۔ بیٹا اب تو یہ سب کچھ زندگی کی معمولات کا ایک حصہ بن گیا ہے، یہ چڑھنا اترنا اور چیز کو وہاں تلاش کرنا جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ سبزی یا کریانہ لا کر کچن میں رکھو تو کچھ دیر بعد وہ چھت پر ملتا ہے۔ گھر کی دیگر اشیاء جگہ سے غائب ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح ذہن اور دماغ جگہ جگہ جاتا ہے اور پھر چیز مل جاتی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا سامان محلے کے کسی بھی چھت پر ملتا ہے۔ وہ رضوان کو بڑے اطمینان سے سنا رہی تھیں۔ کمال ہے بھائی، آپ اسے سیل کر دیں، کسی اور سوسائٹی میں رہائش پذیر ہو جائیں۔ رضوان بولے، ارے نہیں بیٹا، یہ میرے آباء و اجداد کی جگہ ہے، یہاں سے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔
یہاں سے تو میں مر کر ہی نکلوں گی، یہ ان کا اٹل فیصلہ تھا۔ تو پھر پلیز میرے یہاں رہتے تک آپ ایک بار کسی اچھے سے پیر صاحب سے رابطہ کریں، ایک بار وہ دیکھ کر حفاظت کا حصار باندھ دیں گے، رضوان نے کہا۔ تو اب کی بار خالہ چپ ہو گئیں۔ غزالہ بول پڑی، ہم لوگ تو کئی بار امی سے کہہ چکے ہیں کہ اس مسئلے کا بندوبست کریں۔ یوسف نے منع کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ اس بات کے خلاف ہے۔ ویسے میں بھی ان باتوں کو نہیں مانتا، رضوان نے کہا، مگر خالہ جان نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہی ہوں اب شادی ہونے والی ہے، اگر جب کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو امی کیا کریں گی؟ غزالہ نے کہا۔ تو رضوان نے کہا، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، عام وقت تو چل جاتا ہے لیکن شادی والے گھر میں ایسا کچھ ہو تو بہت پریشانی ہوگی۔ غزالہ پھر بولی، طے یہ پایا کہ ابھی شادی میں 1 ہفتہ ہے، اس دوران یہ کام ہو جائے گا۔ اور پھر یوسف ایک بہت بڑے مشہور پیر صاحب کو گھر لے آئے۔ پیر صاحب نے آتے ہی عورتوں بچوں کو گھر سے چلے جانے کو کہا۔ سب لوگ چلے گئے، صرف رضوان اور یوسف گھر پر رہ گئے۔ خالہ کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا کتا تھا، اس کا نام بلیکی تھا۔ پیر صاحب نے کہا، اس کو دور گیٹ کے پاس اچھی طرح سے باندھو، اس طرح کہ اگر وہ زنجیر توڑنا چاہے بھی تو نہ توڑ سکے۔ بہت ہی مضبوطی سے بلیکی کو باندھ دیا گیا۔ اب پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ورکر اپنے کام پر لگ گئے۔ 2.5 فٹ گہرے 11 گھڑے گھر میں کھودنا تھے۔ پیر صاحب نے اس کام کے لیے حصار باندھ دیا تھا۔ ہر گھڑے میں ایک ہانڈی رکھنا تھا، ہانڈی میں بھی کچھ رکھا گیا تھا۔ رضوان اور یوسف اس کام کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور کبھی سنجیدہ ہو جاتے۔ اب بڑے بڑے پتھر گھر میں بارش کی طرح گر رہے تھے۔ گیٹ 12 فٹ کی تھی، جس پر پتھر لگنے سے جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے۔ بار بار پیر صاحب کو ان حالات سے باخبر کر رہے تھے، مگر پیر صاحب نہ گھبرائے نہ متزلزل ہوئے۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا، وہ سفید کار جو گیٹ کے باہر اس جگہ کھڑی ہے، اسے وہاں سے ہٹائیں۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ گاڑی ابھی آئی تھی، پیر صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ وہ گاڑی وہاں سے ہٹا دی گئی۔ یہ گاڑی ہمارے کام میں رکاوٹ بنے گی، پیر صاحب نے کہا، اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر یہ سچویشن تھی، لیکن بلیکی پر جنون سوار تھا۔ وہ بہت بڑی لوہے کی گرل کے ساتھ زنجیروں سے بندھی تھی، مگر اس بری طریقے سے وہ گرل کو جھنجھوڑ رہی تھی جیسے کئی آدمی اسے ہلا رہے ہوں۔ عجیب سا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ پیر صاحب نے ایک شخص پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اسے کمرے کے چاروں کونوں پر کیل ٹھوکنا تھا۔ کیل اور ہتھوڑی پر بھی دم کیا گیا۔ اب کیل ٹھوکنے کا کام شروع کیا گیا۔ پہلے ہی کمرے میں 3 کونوں پر کیل لگ گئے، 4تھے کونے میں کیل ٹوٹ گئی، اس کی جگہ دم کی ہوئی دوسری کیل دی گئی۔ ایک کمرہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا کمرہ شروع کیا گیا۔ یہاں پر پہلی کیل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس بار ہتھوڑی ٹوٹ گئی۔ پیر صاحب نے دوسری ہتھوڑی نکالی اور دوسرے شخص پر دم کیا۔ انہوں نے بخیر و عافیت سارے کمرے مکمل کر لیے۔ ادھر مسلسل بلیکی چیخ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے گرل بری طرح ہلا رہی تھی۔ اب یہ کام ختم ہوا تو پیر صاحب نے اپنے ایک ساتھی کو اپنے سامنے بٹھایا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جیسے ہی پہلا سوال کیا گیا، ان صاحب کی آواز بالکل بدل گئی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ یہاں سے کب جاؤ گے؟ تم کتنے ہو؟ 1 سے زیادہ ہونا؟ پیر صاحب نے بولے، ہم 1 سے زیادہ ہیں اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں نہیں آئے، یہ تو ہمارا مسکن ہے۔ یہ لوگ آئے ہیں ہماری جگہ پر، یہ لوگ جائیں گے۔ ان لوگوں نے ہمارے باپ دادا کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، یہ جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے، سمجھے؟ پیر صاحب غصے سے بولے، نہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ وہ بضد تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ جائیں گے۔ ہم نے ابھی تک ان میں سے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا، اب ہم انہیں اور ستائیں گے۔ ان کو جانا پڑے گا۔ بڑی کرخت اور غزیلی آواز تھی۔ پیر صاحب نے آنکھیں بند کیں اور پوری جان سے کانپ گئے۔ کچھ پڑھ کر گرجدار آواز میں بولے، میں نے ابھی تم سے نرم رویہ رکھا ہے، تم کو ہر صورت میں یہاں سے جانا ہوگا، سمجھے؟ اب تیار ہو جاؤ۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک شور سا اٹھا، جیسے بچے بڑے بوڑھے رو رہے ہوں، سسک رہے ہوں، آہو بکا کی آوازیں تھیں
اور اس وقت تو بلیکی بالکل پاگل ہو گئی تھی، اس قدر اچھل کود کر رہی تھی کہ لگ رہا ہو وہ گرل توڑ کر باہر نکل جائے گی۔ اس وقت اس کی نظریں گیٹ کی طرف تھیں، کیونکہ ان کی پوری فیملی روتی ہوئی، آہو بکا کرتی ہوئی، سسکتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو بلیکی بالکل نڈھال سی زمین پر گر گئی۔ رضوان اور یوسف سب سے پہلے اس کی طرف گئے، دیکھا تو بلیکی کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ گرل کو اس مضبوطی سے پکڑ کر وہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کی جنونی کیفیت دیدنی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو ایسی مخلوق نظر آتی ہے۔ ابھی وہ گھر خالہ کا ہے اور اس میں ان کے بیٹے اور بہوئیں رہتی ہیں۔ خالہ جان کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اب وہ لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے حالات اور ایسی مخلوق سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سچی کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں مزید پراسرار سچی کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔